ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، تین لوگ جب غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی، ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قحط پڑا، سوکھا پڑا، اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی، میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا، مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی آبرو میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عین موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا، اس لڑکی نے عین موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال مت کر۔ اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ، پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں، اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارہ کر دیا، 2 پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارہ کیوں پڑھا دیا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی منظر دیکھا گیا۔ لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فضیل ڈاکو کو دیکھو، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے۔ فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی، اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے، اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے، آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا، آج کے بعد تیرا بندہ فضیل تیرے گھر کی عبادت میں، تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار۔ ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری۔ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کمزور ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی، ایمان کی، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔
اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا. تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. شیرسا آبادیوں کا علاقہ ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے. الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے، اہل توحید کی یہ قوم ہے. مگر میرے بھائی، اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکیہ عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو معاف کیجئے، آپ نے اپنی برادری کا نہیں، اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا. یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کی پونجی، توحید کی پونجی، اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی. ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں. اے اللہ، نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو. ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ آئی، اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے. نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا. اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے. اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے، پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں، مدرسے والے آپ کو سلامی دیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے. نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو. وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا. مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. یقین مانیے آپ 40 سے 45 منٹ کا راستہ
مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے. راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں. میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے. او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا؟ عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا؟ نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے. میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی. میرے پیارے ساتھیو، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے. وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے.